اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ حج و عمرہ کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم جو بیان پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے احرام کے متعلق۔ احرام کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اسی طرح احرام کے فرائض، واجبات اور سنن کیا ہے، اور احرام کی پابندیوں کے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے لیکچر کی طرف۔ تو سب سے پہلے احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ تو احرام کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا۔ احرام کا لغوی معنی ہے حرام کرنا، یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں بندے کے لیے حلال ہوتی ہیں، جن کا کرنا حلال ہوتا ہے، جب وہ احرام کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے تو اس کے اوپر وہ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، اور اس حالت اور کیفیت میں بعض حلال امور اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، ان کا کرنا اس کے لیے منع ہوتا ہے۔ جبکہ اصطلاح شرع میں احرام کہتے ہیں حج یا عمرے کی نیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام میقات پر نیت اور تلبیہ کہہ کر اپنے جسم کو دو انسلی چادروں سے ڈانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ نیت اور تلبیہ کہنے کے ساتھ اپنے جسم کو دو انسلی چادروں سے اپنے جسم کو ڈانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں احرام دو انسلی چادروں کو پہن لینے کا نام ہے، اور یہ مرد کے لیے ہے، جبکہ خواتین کا ان کا اپنا لباس ہی احرام بن جائے گا، وہی احرام ہے۔ احرام اصل میں ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ کہہ لیتا ہے تو اس کے اوپر وہ حالت اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس حالت اور کیفیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بندہ اب محرم ہے، اس کے اوپر اب بعض امور کی پابندیاں لاگو ہوں گی۔ وہ امور جو عام حالات میں اس کے لیے جائز تھے، اب احرام کی حالت میں نیت کر لینے کے بعد اور تلبیہ کہہ لینے کے بعد اب اس کے اوپر لاگو ہو گئی ہیں چند پابندیاں، اور وہ کون سی؟ ان میں سب سے پہلی جو پابندی ہے، اب اس کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہوگا۔ سلا ہوا لباس پہننا منع ہوگا، اسی لیے بندہ یعنی مرد کے لیے یہ منع ہے کہ وہ سلا ہوا لباس پہنے، اسی لیے وہ انسلی دو چادروں کو زیب تن کرتا ہے اور دو انسلی چادروں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈانپ لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو دو انسلی چادروں کو عرفاً اور مجازاً پھر احرام کہتے ہیں۔ حقیقت میں احرام ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے۔ تو میقات، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ کو، اس مقام کو میقات کہتے ہیں۔ میقات وہ مقام ہے کہ جہاں سے جو بھی مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ کسی بھی نیت اور غرض سے، تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ احرام کے بغیر میقات کو کراس نہ کرے۔ اگر وہ احرام کے بغیر میقات کراس کرے گا تو اس کے اوپر پھر دم لازم آئے گا۔ تو یہ مقام میقات کہلاتا ہے، اور یہ 5 میقات ہیں جو مکہ المکرمہ کے اطراف میں ہیں۔ 5 میقات ہیں۔ ایک کا نام ہے میقات ذوالحلیفہ۔ میقات ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے، اسی طرح جحفہ یہ بھی اہل مدینہ کا میقات ہے، دوسرے رستے سے یہ بنتا ہے۔ اسی طرح ذات عرق ہے،
اسی طرح یلملم ہے میقات، جو پاکستانیوں کا بھی میقات یہی بنتا ہے۔ اسی طرح کرن المنازل ہے جو اہل نجد، اور یہ جو طائف کے رستے میں آتا ہے، طائف سے آتے ہوئے رستے میں آتا ہے کرن المنازل۔ یہ کل 5 میقات ہیں۔ تو ان مقامات سے بغیر احرام کے بندہ آگے نہیں گزر سکتا۔ جو بھی ان رستوں سے آئے گا اور اس کے راستے میں جو بھی میقات آئے گی، تو اس میقات کو کراس کرنے سے پہلے نیت کرنی ہوگی احرام کی۔ نیت بھی کرے گا، تلبیہ کہے گا، اور اس کے اوپر احرام کی پابندیاں پھر شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح احرام کے فرائض کیا ہیں؟ احرام کے کل 2 فرض ہیں۔ نمبر 1، عمرہ یا حج، یا عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرنا۔ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کیسے کریں گے؟ جو حج قران کرتا ہے، جو قارن ہوتا ہے، وہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے، جبکہ حج تمتع کرنے والا پہلے عمرے کی نیت کے ساتھ احرام باندھے گا، عمرہ ادا کر لینے کے بعد پھر ایام حج میں حج کی نیت سے پھر احرام باندھے گا۔ تو احرام کا پہلا فرض یہ ہے کہ عمرے یا حج، یا عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرنا۔ یہ ایک فرض ہوا، نیت کرنا۔ دوسرا فرض ہے زبان سے تلبیہ کہنا۔ یہ دوسرا احرام کا فرض ہے۔ تو اگر زبان سے تلبیہ کہا، لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی تلبیہ کہا، لبیک کہا، مگر نیت نہیں کی، پھر بھی احرام درست نہیں۔ اور اگر نیت کی مگر تلبیہ نہ کہا تو پھر بھی اس کا احرام درست نہیں۔ تو دونوں کا یکجا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح احرام کے واجبات بھی 2 ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو باز رکھنا، روکے رکھنا، ان سے بچانا۔ تو یہ احرام کے 2 واجبات ہیں۔ اسی طرح احرام کی سنتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے حج کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے اس کو حج کے مہینے میں باندھنا، یہ سنت ہے۔ اس سے پہلے اگر باندھیں گے تو یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ جبکہ عمرے کا احرام وہ جب چاہے باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری سنت ہے احرام کی کہ احرام کو اپنے شہر والی میقات سے باندھنا، کسی دوسرے شہر جا کے اس میقات سے احرام باندھنا یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح احرام سے پہلے احرام کے لیے غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح 2 کپڑے، یعنی یہ جو 2 چادریں ہیں ان کو پہننا، ان کو 2 چادروں کو پہننا یہ سنت ہے۔ اسی طرح احرام سے پہلے خوشبو لگانا جسم کو، یا احرام کی چادروں کو خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح احرام باندھ کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھنا، احرام کے لیے 2 نفل پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح لبیک ان الفاظ سے کہنا جو حدیث پاک میں مروی ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان الفاظ میں لبیک کہنا یہ سنت ہے، اس سے کم نہ کریں اور اس کے درمیان میں کچھ اضافہ بھی نہ کریں، البتہ آخر میں کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح لبیک جب بھی کہیں تو اس کی کم از کم 3 مرتبہ تکرار کریں، لبیک کی تکرار 3 مرتبہ کریں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح مرد کا بلند آواز سے لبیک کہنا، جبکہ خواتین کا پست آواز میں لبیک کہنا یہ سنت ہے۔ اور اب چلتے ہیں کہ احرام کے اندر کون کون سی پابندیاں ہیں جو محرم کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں اور لاگو ہوتی ہیں، اور جن سے بچنا محرم کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی شکار کرنا، اسی طرح شکاری کی مدد کرنا، یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ اسی طرح شکار کی طرف اشارہ کرنا اور بتلانا کہ وہ فلاں جگہ شکار ہے، یہ منع ہے۔ حدود حرم میں درخت، گھاس یا پودے وغیرہ کاٹنا، ان کی بھی احرام کی حالت میں ممانعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح مکھی، مچھر یا جو وغیرہ کو مارنا،
یہ احرام میں حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح جسم سے کوئی بال کاٹنا یا توڑنا یہ بھی منع ہے۔ ناخن تراشنا یا ترشوانا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح سلا ہوا لباس پہننا جیسے قمیض، شلوار، بنیان یا انڈر ویئر یا ٹوپی وغیرہ پہننا، یہ تمام چیزیں حالت احرام میں منع ہوتی ہیں۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال کرنا خواہ کسی طریقے سے بھی ہو، مثلا خوشبودار صابن سے نہانا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ خوشبودار سرما لگانا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو کا استعمال کرنا، مثلا کسٹرڈ، اچار، چٹنی، شربت وغیرہ، تو یہ ان چیزوں سے بھی حالت احرام میں بچا جائے گا۔ اسی طرح مرد کے لیے سر اور چہرے کا ڈھانپنا، خواہ وہ ٹوپی کے ساتھ ہو، امامہ کے ساتھ ہو، یا سر کے اوپر کوئی سامان اٹھا لے جیسے کوئی گٹھری وغیرہ اٹھا لی، اسی طرح کوئی بکچی وغیرہ اٹھا لی، تو یہ حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے چہرے پر کپڑے کا مس کرنا، اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ منع ہے، اور آپس میں جنسی گفتگو کرنا یہ منع ہے۔ ایسے افعال کرنا جس سے رغبت اور شہوت پیدا ہو یہ منع ہے۔ بوس و کنار کرنا، گلے ملنا شہوت کے ساتھ یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح ایام حج میں وقوف عرفات سے قبل عورت سے صحبت کرنا یہ حج کو ختم کر دینے والا عمل ہے۔ یوم عرفہ سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ملاپ کرتا ہے، تو اس کا حج ختم ہو جائے گا۔ اب اگلے سال اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو دونوں کے اوپر پھر اس کی قضا لازم آئے گی، اور عدم احتیاط پر ان پر دم بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح کسی بھی کام میں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی منع ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہ کرنا یہ عام حالات میں بھی منع ہے، اور حالت احرام میں بدرجہ اولیٰ منع ہے۔ اسی طرح گالی گلوچ کرنا یہ عام حالات میں بھی منع ہے، حالت احرام میں بھی منع ہے۔ اسی طرح جھگڑا کرنا منع ہے۔ اسی طرح دستانے، جرابے، موزے وغیرہ پہننا اس طرح کہ وہ وسط قدم کی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا دے، تو یہ بھی حالت احرام میں مرد کے لیے منع ہے، البتہ خواتین کے لیے یہ جائز ہے۔ اسی طرح خالص خوشبو، مشک، عنبر، زعفران، لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ کھانا یہ بھی خالص خوشبو میں آتا ہے، یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ زیتون یا تل کا تیل اگرچہ بغیر خوشبو کے ہو، بے خوشبو ہو، ان میں خوشبو نہ ہو، پھر بھی یہ منع ہے۔ یہ بالوں اور بدن پر ان کا لگانا منع ہوگا۔ اسی طرح کسی دوسرے کا سر مونڈنا اگرچہ وہ حالت احرام میں نہ ہو، تو یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہوتا ہے۔ تو یہ تھی چند ایک پابندیاں جو حالت احرام میں محرم کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جیسے جیسے آپ کو جن مسائل کی ضرورت پیش آتی جائے گی، آپ جب اس سفر میں ہوں تو مفتیان کرام کا یا علماء کا نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں، ان کا واٹس ایپ نمبر محفوظ رکھیں۔ کسی مسئلے پر آپ کو کسی بھی مسئلے کی ضرورت ہو کسی موقع پر بھی، تو ان سے رابطہ کر کے فوری آپ اپنی پریشانی کا تدارک کر سکتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے، اللہ پاک آپ کا یہ سفر مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں آپ کا حج قبول کرے اور آپ کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم عمرے کا طریقہ بیان کریں گے کہ آپ یہاں سے جب سفر کریں گے تو عمرہ کس طرح ادا کریں گے، اس کے کون کون سے ارکان ہیں، اس کے فرائض، واجبات، سنن، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔